یہاں پہ فساد پلرز پھیلا رہے ہیں ان کو ہی اگر خلا میں بھیج دیں تو مجھے تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہاں تو سارا خالی ہو جائے گا. فساد تو یہاں سے شروع ہوا ہے. پاکستان کی عوام 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دیے بغیر نہ خلا میں جانے دے گی اور نہ کہیں بھاگنے دے گی. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری باڈی. واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. سے پہلے ہم ریاست کے اندر ریاست کا تصور اور ریاستی سرنڈر پہ بات کریں. سب سے پہلے آج بات کریں گے سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کی صحت یابی کے بعد جو انہوں نے آج پہلا کیس سنا, اور اس لیے سنا کیونکہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے ان کے مطابق. وہ تھا آج مریم نواز شریف صاحبہ, نواز شریف صاحب اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کی ضمانت پر رہائی کے خلاف نیب کی اپیل. اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ شاید یہ میری دانش میں پہلا مقدمہ ہے کہ جس میں ہائی کورٹ نے تمام حقائق پر بات کر دی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ ہم کیوں نہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا تو ہم لوگوں نے بات کی تھی کچھ ماہر قانون سے, مختلف شخصیات سے, کہ کیا یہ ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کا ایک پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہو رہا کہ جدھر اتنی ڈیٹیل کے اندر یہ سنا بھی گیا ہے اور اتنی ڈیٹیل ججمنٹ بھی آئی ہے ایک بیل پٹیشن کے اوپر, کیونکہ اس کے اندر یہ بھی لکھا گیا تھا اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر the Evanfield corruption reference may not be ultimately sustainable. یہ بھی بینچ کا ماننا تھا. اور ڈیٹیل ججمنٹ نے نیب کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ نہ انہوں نے کرپشن چارجز ثابت کیے ہیں, نہ انہوں نے کمپٹنس اور اہلیت دکھائی ہے. اٹ واز ان گریٹ ڈیٹیل. تب کیا کہنا تھا کچھ شخصیات کا, ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے. یہ کوئی بہت ہی زیادہ ڈیٹیلڈ لگ رہی ہے مجھے, کیونکہ بیل اور سسپینشن کی جو ہوتی ہیں ججمنٹس وہ 2 یا 3 صفحات پہ مشتمل ہوتی ہیں, میکسیمم یا 4 یا 5 پہ. تو اس پہ اتنی زیادہ انہوں نے ریزننگ دے دی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مین اپیل کے جو لا پوائنٹ تھے اور جو ایک آدھ فیکچوئل کنٹروورسی تھی, اور ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز اس میں تھا ایک ڈسپیوٹڈ ڈاکیومنٹ ہے جس کو کورٹ نے الاؤ کیا, اور اس میں انہوں نے ان کی انکم بھی بتائی ہوئی ہے اور ایکسپینڈیچر بھی کہ ان کے ٹوٹل کیا تھے. تو وہ اس ڈاکیومنٹ کو بھی انہوں نے ڈسکس کر لیا. اٹ سیمز کہ یہ سارا کیس انہوں نے ڈسکس کر کے ایک اپنا ویو بھی دے دیا کہ الٹیمیٹلی یہ سسٹین نہیں کرے گا. یو ہیو ٹو ریکگنائز کہ یہ عام کیس ہے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ کیس, اور اس میں جو شخصیات ہیں وہ بھی اہم ہیں, اس کے اثرات بھی بہت اہم ہیں. تو اس لیے یہ میرے خیال میں ججمنٹ کافی تفصیل سے ہے. آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ نارملی یہ اتنے لمبا نہیں ہوتا اور ایک ٹینٹیو سا اسسمنٹ ہوگی, عدالت فیصلہ کرتی ہے. لیکن اس میں جس تفصیل میں گئے ہیں اور جو ان کی کنکلوژن ہے وہ اسی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ ججمنٹ کو بہت کمزور نظر آ رہی ہے, اور انہوں نے اس کا نشاندہی بھی کر دی ہے کہ الٹیمیٹلی اٹ ول ناٹ بی سسٹینیبل. سو لگتا یہی ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے اس ججمنٹ کی اسٹرینتھ سے, وہ سمجھتے ہیں کمزور ہے اور یہ الٹیمیٹلی ہولڈ نہیں کرے گی. آئی تھنک دیٹ از دی امپریشن دیٹ آئی گیٹ آفٹر ریڈنگ آل دیز ریمارکس. جہاں تک کہ میں نے جو ججمنٹ دیکھی ہے, یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ دیکھی, اس سے تو مجھے ظاہر ہوتا ہے کہ جو خامیاں نیب کی کورٹ کی جو ججمنٹ میں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ میرے خیال میں اپیل میں ان کو کافی فائدہ ہوگا نواز شریف اینڈ کمپنی. سو تب بھی یہ ماننا تھا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کا, لیگل ایکسپرٹس کا, کہ غیر معمولی اس پہ وقت بھی گزارا گیا ہے اور غیر معمولی ڈیٹیل کے اندر گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. مگر یہ بھی ماننا تھا کیونکہ یہ کیس ہی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے, اسپیشل کیس ہے. آج چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ ضمانت کی درخواست کا فیصلہ کرتے کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ شواہد میں نقائص ہیں, ہم کیوں نہ یہ فیصلہ کالعدم کر دیں. اسی حوالے سے بات کریں گے سابق سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اعتزاز احسن صاحب سے. اعتزاز احسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعتزاز صاحب فرمائیے گا کہ جب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہ فیصلہ کالعدم کر دیں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ واٹ ڈز دس مین اسینشلی؟ ڈز دیٹ مین کہ میاں صاحب, مریم بی بی, کیپٹن صفدر کین پوٹینشلی گو بیک ٹو جیل؟ ہاں, اگر وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیتی ہے سپریم کورٹ تو پھر تو وہ برقرار رہے گا جسٹس بشیر کا, جو ٹرائل کورٹ کے جج تھے, ان کا فیصلہ, جن کے ساتھ جس فیصلے کے تحت میاں نواز شریف کو 10 سال اور مریم بی بی کو 7 سال سزا ہوئی تھی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے
जरिए की वसातत से वो मुअत्तल हो गई थी सजा। तो अगर वो मुअत्तली को सेट असाइड कर दिया जाए और उसको कलअदम करार दे दिया जाए तो फिर तो कैद में ही जाना पड़ेगा मियां साहब को और मरियम बीबी को। एंड ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट को यही फैसला करना चाहिए था कि ट्रायल कोर्ट में नहीं भेजना चाहिए इस केस को। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में मामला भेजकर आप पर मेहरबानी की। सर, डोंट यू थिंक कि एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 10A जो है वो ये बहरहाल ये तो बहुत ही इसकी अप्रिशिएट किया था सबने कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जा रहा है, एहतसाब अदालत में इसको भेजा जा रहा है और एक बहुत तवील बहस भी छिड़ी थी कि ये क्या कैन सुप्रीम कोर्ट बी अ ट्रायल कोर्ट, क्या ये 184(3) के तहत ये मुकदमा जो सुन रहे हैं एक सिटिंग वजीर आजम को हटा रहे हैं। ऑल सेड एंड डन, डू यू थिंक कि ये रिमार्क्स या उनका ये कहना कि ये तो आप पे मेहरबानी की और इधर ही फैसला हो जाना चाहिए था, डू यू एग्री विद हिम और डिसएग्री? अदालत मेहरबानी तो नहीं करती और ये मेहरबानी नहीं होती, पर जो अदालत ने किया था 5 जजेस ने जब ये मामला छोड़ा था ट्रायल पे और ट्रायल कोर्ट में वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। और आपने देखा कि ट्रायल कोर्ट में ख्वाजा हारिस साहब को मेरा ख्याल है कुछ 3-4 हफ्ते तो उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट में जिरा की गवाहों पे और एक गवाह पे वाजिद ज़िया पे बिलखुसूस। तो ये मौका तो किसी और अदालत में नहीं मिल सकता है, तो ट्रायल में ही मिल सकता है ना। और ट्रायल का एक फ्री एंड फेयर होने की ये दलील है कि इतना चांस मिला डिफेंस को प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का, और फिर साथ ये ओपन ट्रायल हुआ। जो मुलजिम थे वो बाहर निकलते थे और मीडिया से सीधा ही गुफ्तगू कर रहे होते थे और आज़ाद थे, ECL पे भी नहीं थे। इस तरह का ट्रायल तो मतलब है किसी को मिला ही नहीं, ना वली खान को, ना भुट्टो शहीद को, ना कभी नवाज़ादा नसरुल्लाह को, ना बदिंजो साहब को, ना मरी। ओके सो यू फील कि इनको तो वैसे बहुत ज्यादा रियायत बख्शी गई और फेवरेबल ट्रीटमेंट हुई है। सर, मगर अगर ये मुअत्तल हो जाता है, नाउ द बॉल इज एसेंशियली इन ख्वाजा हारिस के कोर्ट में, अगर वो उन्हें कहा है कि तैयारी करके आए आप आर्ग्यूमेंट्स, अगर ये मुअत्तल हो जाता है तो ये अब सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा बाकी। एंड अगेन मुझे जरा समझाइए, आपने कहा एक ऑप्शन तो है वापस जेल चले जाएंगे तीनों शख्सियात, लीगली व्हाट डज इट मीन? तीनों में मेरा ख्याल है सफ्तर की जेल और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को शायद ना वो रिवोक करें, क्योंकि उसको सजाई बहुत थोड़ी हुई है। मैं थोड़ी से मुराद उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर अदालत ने जो मुनासिब समझा वो 1 साल की सजाई समझी। और 1 साल की सजा ट्रायल में अपील में अक्सर सस्पेंड हो जाती है। ये इतनी थोड़ी सजा है कि इतना वक्त अपील में ही लग जाता है, तो लोग कोर्ट सस्पेंड कर देते। 7 साल और 10 साल की सजाएं अलबत्ता फौरन अमूमी तौर पे फौरन मुअत्तल नहीं होती। और इनकी मिसालें कम मिलती हैं कि फौरन मुअत्तल की गई हों। और इस पे मेरिट से जाने का भी जो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि तो खास नज़ीरें आपको नहीं मिलेंगी, बल्कि सुपीरियर कोर्ट्स के फैसले यही हैं कि मेरिट्स में डीप इनटू द मेरिट्स नहीं जाना चाहिए। जब अपील की अभी समाअत होनी है और उसमें सारी एविडेंस का रिव्यू होना है और उनको देखा जाना है, तो ये भी एक चीफ जस्टिस की बात में वजन है। अच्छा। और शायद एक एतराज ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पे है, 2 जजेस के फैसले पे है, ये एक एतराज शायद मुनासिब हो। और ये डिपेंड करता है अब वो किस तरह उसको डिफेंड करते हैं ख्वाजा हारिस साहब। ओके। पर ये अमूमी तौर पे एक
یہ روایت ہے کہ ڈیپ انٹو دی میرٹس عدالت بیل میں یا کسی اسٹے آرڈر کے یعنی سسپینشن کرنے کے لیے فیصلے کو کوئی عبوری حکم میں نہیں جاتی، فائنل حکم میں جاتی ہے. اوکے، پر میں یہ ساتھ عرض کر دوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کہنا ضروری ہے کیونکہ حکم ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں جس کو چیف جسٹس صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور جس کی شناخت کی ہے، جس کے بارے میں انہوں نے واضح ایک بات کی ہے کہ یہ ڈیٹیل میں بہت ہے اور میرٹس پہ ہے فیصلہ، لیکن یہ دونوں ججز جو ہے پر من اللہ اور حسن گل اورنگزیب یہ جج بہت اچھے ہیں. اوکے، جج دے آر ویل ریپیوٹیڈ اسپاٹلیس ججز. جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں خاندانی لوگ ہیں اور فیصلہ شاید غلط ہو ان کا، اوکے، بٹ اس میں بدنیتی کوئی نہیں ہو. بہت بہت شکریہ سابق سینیٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری جعفر اقبال صاحب PMLN سے بہت بہت شکریہ آپ کا. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب اٹس اے پلیزر ایز آلویز، بہت بہت شکریہ. فیصل واڑا صاحب بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کو. آپ فیڈرل منسٹر فار واٹر ریسورسز ہیں. ویری شارٹ بریک، پھر واپس آ کے پوچھتے ہیں کہ نیب اب کتنے ٹھوس دلائل دے سکے گی اگر یہ کالعدم ہو جائے. مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے شریف خاندان کے لیے. آفٹر ویری شارٹ بریک اسٹے ود us on نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. جنرل صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایون دو یہ نیب نے آج کہا کہ زیادہ تر عدالت جو ہے یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے یہ کبھی بھی فیکٹس کے اوپر اپنی رائے نہیں دے سکتی جب تک ایکیوزڈ کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں نہ ہو یا آپ کا جو اپیل کی ڈیٹ ہو وہ بڑی دیر تک فکس نہ ہوئی ہو. تو ان کا یہ ہے کہ یہ نیب کا کہنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کامنٹری ہے فیکٹس کے اوپر تفصیلی فیصلہ وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں نہیں کیا جا سکتا. اب آپ سن رہے ہیں اتنے سخت بیانات آئے ہیں، ریمارکس ہیں گو کہ یہ چیف جسٹس صاحب کے، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہی تھی PMLN کے رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر اہم شخصیات کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا چیف جسٹس نے ان اے وے یو نو پوائنٹنگ ٹورڈز پوٹینشیل بائس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے کھلی بات کی چیف جسٹس نے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کہنی کیوں پڑی. جو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسے سنا گیا اس میں بھی اگر آپ یہ ورڈکٹ دیکھیں چونکہ وہ تھا صرف ضمانت کے لیے تھا کہ جی ان کی بیل ہو جائے، لیکن دوسری ایک اور بھی اپیل ہے جس میں کہ آپ نے کنٹیسٹ کیا ہوا ہے اس سزا کے لیے. جی فیصلہ دونوں چیزوں کا اس میں نظر آتا ہے. جب آپ نے کہا اسی فیصلے میں جب دو ججز جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو ایویڈنس ہے وہ نہیں ہے، یہ ثابت نہیں کر سکے نیب والے کے کرپشن ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس آئی تھی اپلیکیشن بیل کے لیے اور دو جو پینڈنگ اپلیکیشن ہے آپ نے اس کا بھی مائنڈ اپنا پہلے دے دیا، یعنی ایویڈنس میں فالس نکال لی جبکہ آپ کا کام ہی نہیں تھا، جبکہ آپ کا وہ کام نہیں تھا اس وقت. لہذا آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ چونکہ نیب ثابت نہیں کر سکا تو میں بیل دے رہا ہوں. ایکچولی آپ یہ بھی ساتھ کہہ سکتے تھے کہ میں اس میں یہ بھی فیصلہ کر رہا ہوں کہ ان کو بری کر دیا جائے کیونکہ وہ دوسری اپیل جو ہے اس کا بھی آپ نے اسی میں حساب چکا دیا کہ جی نیب یہ ثابت نہیں کر سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی وجہ سے چیف جسٹس کو یہ بات کرنی پڑی کیونکہ یہ بہت ہی ایک انہونی سی چیز ہے کہ آپ کے پاس بیل کی اپلیکیشن آئے اور آپ ایک آدمی کو اس کے کیے ہوئے جرم سے ہی بری ذمہ اس میں قرار دے دیں جبکہ اس کی ہیئرنگ علیحدہ ہونی ہے اور اس کے لیے نیب کے دلائل علیحدہ آئیں گے. ہم یہ جب سے فیصلہ آیا تھا تب سے یہ ڈیٹیلڈ ہیئرنگ بھی اسی بات کے اوپر سوال جواب کر رہے تھے. بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا جب آئے گا جب اس پہ دلائل دے گا تو وہ بالکل مختلف ہوں گے. سر مگر اگر آپ اجازت دیں فیصل واڑا صاحب، ڈو یو تھنک کہ یہ استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کے کیس کو بڑا سیریسلی متاثر کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کا یہ تفصیلی فیصلہ؟ کیونکہ اس میں کہا انیفیشنٹ ہیں، ثابت نہیں کیا، ہمیں کہا گوگل کر لو اپارٹمنٹس کی ویلیو، کنیکشن نہیں ڈرا کیا مریم اور نواز شریف صاحب کا ڈیپینڈنسی کا، سو آن اینڈ سو فورتھ. شکریہ مہر صاحبہ. دیکھیں مہر صاحبہ، سب سے پہلے تو کوالٹی آف پروسیکیوشن کے اوپر سب سے پہلا سوال ہے. کوالٹی آف پروسیکیوشن کی جب میں بات کرتا ہوں ایک طرف 10 کروڑ کا وکیل کھڑا ہوا ہے، ایک طرف کھڑا ہوا ہے 3 لاکھ کا وکیل.
میں کوئی بڑی بات یا کوئی گناہ کی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ انکمپٹنٹ جن کے پاس کوئی کیسز ہی نہیں ہے ان کو آپ ہائر کر لیتے 2-3 لاکھ روپے میں، اور سامنے ایک 10 کروڑ روپے کا وکیل کھڑا ہے جس کی روز کی پریکٹس ہے، جو کرپشن یہاں کرتا ہے اس کی افورڈیبلٹی ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز کے اندر ہے. وہ جب نیگوشیٹ کرتا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ خرید لیتا ہے بندے کو، پروسیکیوشن ہائر کرتا ہے سب سے بیسٹ کرتا ہے، وہ اگر پری بارگیننگ کرتا ہے تو اس میں سے وہ کروڑوں روپے دے دیتا ہے. تو جو چوری کرنے والے کو قانون اور شکیں جو ہیں وہ ساتھ دیتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر مالک مکان گھر سے باہر رہتا ہے اور کرایہ دار گھر کے اندر رہتا ہے. یہ ہمارے قانون ہے. آپ ٹھیک کام کرنا چاہے آپ قانون روکتا ہے، آپ کی انکوائری شروع ہوتی ہے. آپ غلط کام کرنا چاہے قانون آپ کو ساتھ دیتا ہے. سو سب سے پہلے تو کوالٹی آف پروسیکیوشن پہلا بیسک کویسچن. آئی تھنک کہ مجھے ان کے اوپر کچھ کہنا تو نہیں چاہیے ہائی کورٹ کے اوپر، لیکن میرے خیال سے ان کی ریزرویشن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ کوالٹی آف پروسیکیوشن تو آپ کو نظر آ رہی تھی اس کیس کے اندر. یا تو وہ بک گئے تھے یا انکمپٹنٹ تھے یا ان کے پاس کیس کی کیپیسٹی نہیں تھی، ڈیپتھ ہی نہیں تھی، نالج ہی نہیں تھی، بک نمبر یا بک پیراگراف یا ریفر کرنے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں. اب جو چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک اور الگ چیز بتا رہی ہے کہ اتنی ڈیٹیل میں جو ہائی کورٹ نے آرڈر جو دیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ یہ بیل کی ہیئرنگ تھی. سو اٹ از اے ویری کنفیوز سچویشن. آئی تھنک دا اونلی پرسن ہو دا نیشن ٹرسٹ پاکستانی جن پہ بھروسہ کرتے ہیں مگر فیصل واڈا صاحب یہ نیب کے وکیل کا بک جانا، پروسیکیوشن کا کمزور ہونا، لاسٹ آئی چیکڈ آپ لوگ ہی حکومت میں ہے نا سر. واٹ آر یو ڈوئنگ اباؤٹ آل دس؟ دیکھیں میر صاحب یہی وہ فرق ہے جس کے اوپر سے ہم ہر وقت شور کرتے آئے کہ وی ڈونٹ انٹینڈ اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرفیئر اداروں کے اندر. ہم اپنی ذاتی انپٹ نہیں دینا چاہتے لیکن اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور اداروں کو مضبوطی کے اندر دیکھیں جی 62 دن کے اندر 64 دن کے اندر آپ 64 سال کا گن صاف کرنے کا مجھے کہہ رہی ہے میری بہن، تو وہ نہیں پاسبل ہے. ہم ہر جگہ ہاتھ ڈالتے ہیں. میں ابھی صبح سے پشاور سے ابھی آیا ہوں شو سے پہلے، مجھے آپ بتائیں 34 کروڑ پہ ڈیلی میں نقصان کر رہا ہوں، ڈیلی نقصان کر رہا ہوں 2 سال کا. Isn't it criminal؟ یہ 1 یونٹ ایک یونٹ کی بات کر رہا ہوں میں. اگر میرے پاس 14 یونٹ ہے سر، آپ بیٹھے حکومت کے ساتھ استغاثہ تگڑا کرنے کی بات کریں، وٹنس پروٹیکشن کا ذکر کریں، لوپ ہولز کو پلگ کریں، ان وکیلوں کو ان کی مرات اور ان کی فیس کو بڑھائیں کہ انسینٹیو ہو، وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹس آئیں. شعیب سڈل کے علاوہ نیم 1 وائٹ کالر کرائم ایکسپرٹ ان دس کنٹری سر. سو یو ہیو ٹو ڈو دس. یہ نہیں کہنا کہ یہ ملبے کے اندر ہمارے پاس. میر صاحبہ ہم نے ارجنسی، پرائرٹی اور امپورٹنس کو دیکھنا ہے. ان تینوں کی ڈفرینسیشن نکالنی ہے. کون سی چیز سب سے ضروری ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد کون سی ضروری ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. 15 لاکھ تو تنخواہ ہے آپ کے نیب کے پروسیکیوٹر کی اور the main prosecutor head. I mean تنخواہیں صحیح ہیں سر، کام اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. نہیں ایک منٹ میر صاحب میں آپ کریکٹ کر دوں. یہاں 1.5 کروڑ روپے بھی تنخواہ ہے لیکن اس کی ایکچوئل ورتھ 1,500 روپے بھی نہیں ہے. تو یہ تو آپ کو پاکستان کا دستور ہے. انکمپٹنٹ آدمی کو چن کے لایا جاتا ہے جس کو شاید اے بی سی نہ پتا ہو. اور آپ زرداری صاحب کی بات سے پھر اگری کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے لیے ثبوت ڈھونڈے جا رہے ہیں، ثبوت ہیں نہیں اب. اور یہ بھی اب وہ کہہ رہے ہیں میں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی کوئی خبر آپ کے پاس ہے؟ مہر صاحبہ دیکھیں میری بات سنیں. 13 سال زرداری صاحب کو بغیر کنوکشن کے رکھا گیا، یہ بھی دنیا میں کہیں نہیں ہوا. اور اب اگر شواہد آ رہے ہیں، موجود ہیں، تو پھر تو پکڑ ہوگی، چاہے وہ اکراس دا بورڈ ہوگی کسی بھی پارٹی کے. زرداری صاحب ہوں گے تو وہ بھی ہوں گے، بٹ ان کا کانفیڈنس لیول اتنا زبردست ہو گیا ہے کیونکہ جب آپ اوریجنل ڈاکیومنٹس پیرس میں یا سوئٹزرلینڈ میں چھپا دیتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، یہ حکومت چل رہی ہے، وہ وہاں سے نکلتے ہیں پریزیڈنسی میں چلے جاتے ہیں، وہ ایگزائل میں جاتے ہیں. نواز شریف صاحب سعودی عربیہ ایگریمنٹ کر کے پھر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. ان کو ہائی کورٹ ہیلی کاپٹر کیس میں ڈیبار کرتا ہے، وہ پھر الیکشن لڑ لیتے ہیں. یہ نظام کے اندر رہ کے کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا. اس کانفیڈنس کے بیس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن اب چیزیں چینج ہو گئی، میڈیا آزاد ہو گیا ہے. ایف آئی اے کی ٹیم بڑی زبردست ہے، کریڈیبل لوگوں کی ہے، ریپیوٹیڈ لوگوں کی ہے. چودھری صاحب بہت مسکرا رہے ہیں سر، ان کو بھی موقع دینا چاہیے سر، بیکاز آج چیف جسٹس نے یہ بھی پوچھا کہ اوپر سے کوئی منوسلوا تو نہیں یہ اترا کہ آپ کے سارے اثاثے بھی بن گئے. چودھری صاحب کہتے ہیں یہ کون سے درختوں پہ لٹکے ہیں پیسے آپ نے جو توڑ کے اپنے اثاثے بنا لیے ہیں، اینڈ ثابت کرنا آپ کا کام تھا ان جائیدادوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہر. عدالتوں کے فیصلوں پہ مختلف لوگوں کے مختلف رویے اور خود جج صاحبان. سب سے پہلی رسپیکٹ کوئی بھی جس میز پہ ہم بیٹھے ہیں ہم ہی اپنے لیے گین کریں گے، بنائیں گے اور ارن کریں گے. تو اگر جج صاحبان تو میڈیا کے ٹکرز کے لیے ساری گفتگو، تو پھر تو اس طرح کی چیزیں بہت مناسب ہیں. سر بی کیئرفل، توہین عدالت کا نوٹس نہ آ جائے آپ کو.
اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پاپولیرٹی خادم رضوی صاحب سے زیادہ بڑی بات میں نے کوئی کہی ہے. وہ کلپ میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ سنائے تھے ٹی وی پہ کہ کوئی سن لے وہ ویڈیو جو ثاقب نثار صاحب کو مخاطب کر کے کہتے تھے, تو پھر شاید میں بھی ان سے بڑی توہین کر رہا ہوں گا اگر میں یہ کہوں کہ میرے ملک کی عدالتیں اور میرے جج صاحبان جو ہے وہ اخباروں کے تراشوں اور ٹکرز ٹی وی کے ٹکرز کے بجائے وہ یہ ساری بات سن کے کل فیصلہ دے دیں جو بھی انہوں نے دینا ہے. فواد چودھری صاحب 10 دن پہلے کہتے ہیں کہ جی دوبارہ جیل جانے والے ہیں, بھیجے جا رہے ہیں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو کہتے تھے وہ 2-4 دن بعد وہی الفاظ, کوئی ان سے دور بات نہیں. فواد چودھری صاحب نے جو 4 دن پہلے کہا اور آج جو عدالت عالیہ سے ریمارکس آئے وہ بالکل ایک جیسے ہیں. مگر پھر ایک سنجیدہ سوال پوچھوں کیونکہ چودھری صاحب آپ نے بہت بڑی بات کی ہے, یہ ایوان کے اندر بھی ہو رہی ہے, باہر کی ہو رہی ہے, آپ نے یہ بات کی. تو آج جب خواجہ حارث نے چیف جسٹس سے کہا سر آپ کی طبیعت خراب تھی, آپ یہ کیس نہ سنیں, انہوں نے کہا یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے, اسپیشل کیس تو سنوں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ کو ٹریزن کے خلاف ایکشن, لیڈرشپ کے اوپر مقدمات اور توہین عدالت کے لیے اس لیڈرشپ کو بلانا چاہیے, وہ اصل میں وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے, not this case? That's what you're saying? نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ جج صاحبان کو فیصلے سنانے چاہیے. پہلے بھی جو فیصلے ہوئے ہم نے ان فیصلوں کی پابندی کی, ہمیں جیل بھیجا گیا, ہم جیل گئے, ہم نے کب کہا ہم نے انکار کیا. اور آئندہ بھی جو فیصلے کریں گے, لیکن صرف گفتگو کی حد تک. اگر ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ جج صاحبان ہیں, ان کا حق ہے کہ وہ دلائل سنے اور سننے کے بعد جو ان کا مائنڈ ہے اس کے مطابق فیصلہ دیں. اس فیصلے کے اوپر اوکے, مگر I'm still going to, اگر آپ اجازت دیں جنرل صاحب, یہ 2 مختلف پاکستان ہیں. جدھر نہال ہاشمی ہوں, چودھری صاحب یہ کہہ لیں تو ان کو بھی ہمیں وارننگ دینی پڑتی ہے, سر بی کیئرفل, آپ بات کیا کر رہے ہیں, ایسا کوئی نوٹس نہ آ جائے. جدھر آپ دیکھتے ہیں کہ طلال چودھری, دانیال عزیز کے ساتھ ایک اور سلوک ہے. دیکھیں دانیال عزیز وغیرہ نہیں, کچھ نہیں, اگر ان کی اسپیسیفکس میں نہ جائیں. چند لوگوں کا یہ تھا کہ وہ 6 مہینے وہ کیا کہہ رہے تھے اور سڑکوں پہ کیا کہا گیا, وہ بہت ہی گھنونا ہے. وہ میں ایک چیز کروں بتاؤں کہ جو آپ چند لوگوں کو جن کو توہین عدالت میں بلا کے اور کچھ کو سزا بھی دی گئی, وہ ان کا رویہ لگاتار کچھ 6 مہینے تک یہی رہا. بہت سارے لوگ ہیں جو ایک دفعہ بات کر کے ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی انہوں نے بات کی, کوئی ایک دفعہ تو ختم ہو گئی. یہی فیصل رضا عابدی کرتا رہے کہ بہت لمبے وقت تک ہر ٹرانسمیشن میں آ کے تو وہ رگیت دیتے تھے. یہ بھی 2017 سے باتیں ہو رہی ہیں سر. یہ تو یہ جو جب آپ ایک چیز کرتے ہیں اور پھر اس سے باز نہیں آتے, لگاتار لگے رہے, تو پھر میرا خیال ہے کسی نے نوٹس لے لیا, اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ کچھ سکون آ گیا. لیکن جو آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ سڑکوں پہ بعض باتیں کی گئیں, میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی میں آپ سے بلکہ ڈائریکٹ سوال پوچھ لیتی ہوں سر. جی بڑا کمپلیکیٹڈ ایک ہماری ریلیشن شپ رہی ہے ریاست کی اور کچھ ایسے عناصر کی, ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز آپ کہہ دیجئے نا, کچھ کو بین کر دیا, کچھ نے اپنا لبادہ بدل کے سسٹین کر لیا, کچھ پہ ہاتھ نہیں ڈالا. یہ کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ اب ہمیں ہی کھانے آ رہی ہے. آج قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا ہے, اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا ایک وقفے کے بعد کہ کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ کو اب آسان کر لیا جائے اور بلیک اینڈ وائٹ رکھ دیا جائے. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. آج قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا ہے جس کا ایک بہت ہی بیسک اور بہت اسٹریٹ فارورڈ اور مختصر سا اعلامیہ آیا ہے, جس میں amongst other things سمپلی کہا گیا ہے کہ امن و استحکام اور قانون کی بالادستی سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے. جنرل صاحب, از دیٹ انف؟ کیا اس سے کیا سمجھیں؟ یہ تو بڑی پرانی بات ہے, ہمیشہ ہی سنتے آ رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی, ہر چیز کے لیے قانون کی حکمرانی ضروری ہے, ترقی کے لیے بھی ہے, عام آدمی کا حق بھی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو, اور ملک میں امن امان رکھنے کے لیے بھی آپ کو قانون کی حکمرانی چاہیے. اب جیسے بیانات کی بات آپ کرتے ہیں, چونکہ ہم نے بات اسی ریفرنس سے کی تھی جو کہ یہ مولانا حضرات نے بھی ان دنوں سٹیٹمنٹس وغیرہ دیں, یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان سٹیٹمنٹس کے اوپر پوری طرح نوٹس لے, اور یہ اس کی ہر چیز کی ایک سنگینی ہے جس کے تحت آپ نے فیصلہ کرنا ہے. بعض چیزیں آپ اگنور کر سکتے ہیں, لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. میں تو سوال یہ پوچھ رہی ہوں سر پچھلے ایک ہفتے سے کہ آپ سارے یہی مل کے کہتے ہیں, بٹ کرنا کب ہے؟ نہیں دیکھیں, میں لیا جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے, میں اس میں ذرا بتا دوں, میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی مینٹلی تیار نہیں تھی ان چیزوں کے لیے.
کہ اتنا बड़ा रिएक्शन आएगा। नतीजा ये कि ये उस चीज़ को हैंडल करने में लेट हो चुके हैं। अभी चीज़ें जो अभी ये कर रहे हैं ये दिखावे का काम है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमें सुनने को मिलता है कि जी 1800 लोग पकड़ लिए हैं, 2000 पकड़ लिए हैं। मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूं कि इनमें से बेशतर वो लोग होंगे जिनका इस किस्से से ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि पुलिस पे जब प्रेशर आता है तो वो खाना पूरी करती है, वो नंबर पूरे कर देती है। किसी ने जाके भी देखना तो नहीं। So give me a second, ये बड़ी अहम आपने बात की है। केस साबित करना जब आ जाएगा किस्सा तो पुलिस इन लोगों को छोड़ देगी। अच्छा फैसल साहब, अदलिया तौहीन अदालत की किसी नोटिस नहीं दे रही, किसी को बुला नहीं रही, फौज भी खामोश है। पिछले फैजाबाद धरने में तो जो किरदार अदा किया था, लोग कह रहे थे सिविल मिलिट्री डिवाइड है और फौज, बहुत से लोगों की ये थेरीज थी कि करवाया गया है, और हुकूमत जो कर रही है वो कहा जा रहा है कि दिखावे के लिए है सिर्फ। तो आपकी तो बात में वजन तब आएगा जब लीडरशिप के ऊपर हाथ डाला जाए। रुकावट क्या है सर? देखिए महर साहब, जनरल साहब ने तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, तो फिर मेरा सवाल जनरल साहब से होगा कि फिर आपके इदारे की तस्दीक की गई है, आपने क्या किया है? और फिर चीफ जस्टिस साहब को भी नोटिस अदारा नहीं करेगा कभी। देखें हुकूमत का काम है ये। नहीं देखिए सर, ये अदारे को जनरल साहब हमारे पास सर मिसालें हैं। जब तक आप रिक्विजिशन नहीं करेंगे वो कुछ नहीं करेगी। जनरल साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिसमें फौज ने अपना डायरेक्ट रोल जब डायरेक्ट हिट किया गया है तो उस पर लिया है। और ये कोई कई सदियों पुरानी कहानी नहीं है, ये मैं आपको पिछले चंद महीने और सालों की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट आप चाह रहे हैं कि कोई एक्शन ले? नहीं देखिए, मेरा कहने का मकसद है देखिए मेयर साहब देखिए कमजोर हो जाएगी। ट्वीट भूल गई आपको पीएमएलएन की जो डीजीआईएसपीआर ने की, फिर विड्रॉ करनी पड़ी और सिविलियन सुप्रीमेसी के इधर। देखिए मेयर साहबा, मैं एक मिसाल दे रहा था, उसका रीजन सुन लें। क्या जरूरी है कि मैं गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट गाली का जवाब टेलीविजन पे आके गाली दूं? जहालत की वजह से यहाँ ये अब मजहबी इंतहा पसंदी शुरू हो गई है, और कोई इस्लाम में इजाजत नहीं, किसी मजहब में नहीं, इस्लाम में तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। और ये चंद लोग झप्ते बन के आ जाएंगे और हमें सर्टिफिकेट देंगे, आपको, मुझे और सबको, क्या मुसलमान है या नहीं है? ये कैसे पॉसिबल है? फैसल मियां, ये वक्त गुजर गया। फैसल एक मैं बात करूं फिर आप उसका जवाब दीजिए। देखिए ये वक्त आपका गुजर गया, लेकिन अभी एक वक्त आ रहा है जब दोबारा फैसला आएगा। आम हालात में ये फैसला वही आएगा जो पहले आया था। उसकी वजह यह है कि रिव्यू पिटीशन में तजर्बा ये कहता है कि कभी भी फैसले तब्दील नहीं होते। अब उस सूरत में आप क्या करेंगे? सर तहरीक लब्बैक कह चुकी है, धरनों की फिर तैयारी हो रही है ना। तहरीक लब्बैक जो है उसका स्टांस गलत है। वो ये समझते हैं कि हमने चूंकि कह दिया लिहाजा हर किसी को फांसी लगा दिया, जब वो तो नहीं होगा। रियासत का काम यह था कि जब इन्होंने एग्रीमेंट किया, उनसे मुआहदा किया, उसमें यह शिक आनी चाहिए थी कि जी अदालत का फैसला आपको मंजूर होगा, आखिरी फैसला। जब तक आप उनसे ये नहीं लेते एश्योरेंस, बाकी चीजें बेकार हैं, वो फिर सड़कों पे होंगे। सर आज तो हुन तुसी बड़े शेर बन रहे हो, पिछले मुआहदे में तो आप लोग सिग्नेटरी थे, आप दल वाले थे कि आइंदा नहीं करना है। मेरे लिए भी मैं थोड़ा सा वक्त मेरे लिए नहीं, मैं पिछले मुआहदे का देखिए, मैं ये देता हूं, मैं मुआहदे के हक में हूं। पहला भी ठीक था जो नून लीग के वक्त में हुआ, और ये भी। इसमें सिर्फ एक शिका नहीं, क्योंकि इसमें अदालत का किस्सा है। हमने इस मुल्क को जो रूल ऑफ लॉ की हम बात कर रहे हैं वो यही है कि हर शख्स ने अदालत का फैसला मानना है। अदालत के फैसलों पे नून लीग भी बड़ी तनकीद करती रही है। तनकीद क्या, उनको जलीलो खार करती रही है जजों को, आज भी करते हैं। ये गलत है, बात होना नहीं चाहिए। अगर 22 करोड़ लोगों ने इसी से इंसाफ लेना यही अदालतों से, तो उनको आपके धरनों के मैं एक चीज करूं, हम क्यों कहते हैं कि ये मुआहदे करें और अमन से इस मामले को हल करें? मैं तजर्बे की बुनियाद पर बताता हूं। फौज को तजर्बा है, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का, नामूस का किस्सा आ जाएगा, कोई मौलवी खड़ा करेगा, आपके लोगों में शऊर और तालीम उतनी नहीं है। हमारे सिपाही फायर करने से इनकार कर देते हैं। ये जुल्फकार अली भुट्टो के वक्त में हुआ कि फौज ने फायर करने से इनकार कर दिया। अभी भी आपकी बात 100 आने दुरुस्त है। मैं इस चीज से आपको उस सिचुएशन तक पहुंचना नहीं चाहिए कि पुलिस जहां आपकी अपनी पुलिस आपसे कुछ करने को इनकार कर दे। और यही चीज मैं नून लीग के लिए कहता था कि गुजारिश उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। चंद गुजारिशात में, पहली लाइन जो एलामिया आया है सिक्योरिटी काउंसिल का, प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर की, कानून की बालादस्ती और अमन मान के अलावा रियासत या मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो क्या ये 25 जुलाई के बाद इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई, या पहले भी इस चीज़ की ज़रूरत थी कि जब यही लोग धरना दे रहे थे तो आर्मी चीफ की तरफ से भी कहा गया था कि ये लोग इस मुल्क के शहरी हैं और कोई ऐसा थर्ड कैटेगरी ना इस्तेमाल की जाए, लाठी चार्ज ना किया जाए, हम इन पे फायर नहीं करेंगे। नहीं, हमें भी कहा गया
ہمیں بھی کہا گیا، اور ایک صبح جب یہاں پہ تھوڑی سر مجھے ذرا بات کر لینے دیں، جب تھوڑی تیاری کی حکومت نے تو پھر اس طرف سے سپورٹ بھی، اور پھر مجھے آج وہ ٹویٹ کا دوبارہ کرنا پڑے گا، اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جب قومی اسمبلی کے اندر ایک لفظ مس ہوا، صرف اس میں کوئی ترمیم نہیں تھی خدا نخواستہ ختم نبوت کے قانون اور قاعدے کے اندر، میں اس اسمبلی کا ممبر، اور اگر کوئی ایسی ہوتی تو میں سب سے پہلے اٹھ کے آواز لگاتا، اور تب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور کہا تھا کہ فوج سب سے بڑی ختم نبوت کی محافظ ہے، اس کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے تھی اس وقت۔ اس کے بعد یہ جلوس جلسہ سارا نکلا، پھر آرمی چیف نے ایک دن کہا، وہ ٹکر چلے سارے کہ جی یہ ہمارے پاکستانی ہیں، شہری ہیں، اور کوئی ایسا یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو اٹھانے کا یہاں ہٹانے کا، اور پھر گلہ کیا آپ کا؟ میں بتاتا ہوں جی، پھر جب معاہدہ کرنے کی بات آئی تو پھر حکومت کو، آج فیصل واڈا صاحب کو یقیناً یہ مسئلہ ہوگا، مجھے ہمدردی ہے بطور وزیر ان کے ساتھ کہ یہ آج سٹنگ گورنمنٹ ہیں، کہ آج بھی معاہدہ حکومت جو وزراء ہیں یا وزارت داخلہ ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر پائے ہوں گے، پھر کسی جنرل فیض کی ضرورت پڑی ہوگی جس کے دستخط کل تھے آج نہیں ہیں، معاہدہ پھر بھی اسی طرح ہوا ہوگا۔ جب آپ ریاست کرتے ہیں، پارلیمان سب سے بڑا ریاست کا ادارہ ہے، جب آپ اسے اس حد تک کمزور کریں گے کہ پارلیمان کے نمائندے کسی کے ساتھ معاہدہ بھی از خود اپنی شرائط پہ نہ کر سکیں، اور تیسرا فریق بیٹھے اور گرنٹر، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں جی قانون کے اوپر عمل درآمد، پھر سر ایک منٹ، آپ نے گفتگو کی میں نے سنی، پھر اسی طرح اسی شہر کے اندر یہ دیکھا کہ ایک سابق وزیر اعظم عدالت میں پیش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے آپ ہمیں ملزم کہیں، مجرم کہیں، لیکن وزیر داخلہ کے تحت رینجرز آتے ہیں، رینجرز نے پولیس کو، سول انتظامیہ کو، سب کو باہر کر دیا، تب کسی نے نہیں کہا کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اس دن وہ جو رینجرز کے انچارج، سر میں ان کی بات میں اسی طرح اب اگر فیصل واڈا صاحب ایک منٹ فیصل واڈا صاحب نے کہا جنرل صاحب کو آپ کا ادارہ، جنرل صاحب سے زیادہ میرا ادارہ ہے، افواج پاکستان کا میں، اور آج فیصل واڈا صاحب زیادہ بڑے نمائندے۔ اس میں منافقت ہے اس سارے قصے میں، اگر خود پرائم منسٹر بلا کے کہے کہ جی میں ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ ٹاسک دے رہا ہوں کہ آپ جا کے یہ نیگوشیٹ کر کے ہماری معاملہ فہمی کرائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم فوج سے بات کریں۔ منافقت نہیں ہے جی، تو وہ منافقت ہے کہ وہ خود آ کے اس کو ہم نے گفتگو کی، ہم نے بات کی، مظاہرین ہماری ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فیصل واڈا صاحب، جمعرات کو ایم ایم اے ملین مارچ نکال رہی ہے، سنی تحریک کے قادری صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا کہہ دیا ہے تمام مختلف فقہ سے۔ تیسرا آپ دیکھ رہے ہیں اگین ایم ایم اے کا تو ساتھ ہے ہی سر، آپ نے دیکھا کہ ادھر اکوڑا کھٹک کے اندر ہمارے سپیکر اور لیجسلیٹرز پارلیمنٹیرینز کی موجودگی میں جو نعرے بازی ہوئی، آپ ایک دیکھ رہے ہیں ماحول کھڑا ہو رہا ہے، یو آر اے ینگ گورنمنٹ، ہاؤ ول یو ڈیل ود دس سر؟ ایک مسئلہ ہے ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز کا، ایک نیریٹو کا، جس طرح جنرل صاحب نے بھی بجا کا، بڑا حساس ایشو ہے، آر یو ایکوپڈ ٹو ڈیل ود دس سر؟ دیکھیں مہر صاحبہ، ملین مارچ کریں یا 10 ملین مارچ کریں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پمپے ہیں اس سسٹم کے تحت۔ مولانا فضل الرحمان کی کریڈیبلٹی، ہسٹری، ریپوٹیشن کا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، میری پیدائش سے لے کے اب تک کی مجھے ان کو پتہ ہے ان کی ہسٹری۔ 13 سال سے وہ منسٹر انکلیو میں رہ رہا تھا، کس کرائٹیریا کے تحت رہتا؟ ہماری جیسے نہ آ کے جن کی لیگیسی نہیں تھی پولیٹیکل، دھکا دے کے باہر نکالا، چلو بھائی مفت کا بہت کھا لیا۔ یہ لوگ ملین مارچ نکالیں گے، یہ حکومتیں گرائیں گے، یہ حکومتوں کو محاذ کھڑے کریں گے، ان کی وجہ سے جہالت ہے جس کی وجہ سے اسلام کا دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے یہ مولانا برا ہے جو بھی ہے، لیکن وہ ملین مارچ کرے گا۔ خادم رضوی سمیت وہ دوسرے قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر دھرنا بیٹھنا ہے۔ ایسی 10 ملین مارچ بھی اگر ہو گئی نا جی، ہم ایسی 10 ملین مارچ، ہم ملین مارچ تو گننے شروع کرتے تو انگلیوں پہ ختم ہو جاتی ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اینڈ ویل ٹیل یو کہ قانون اپنے حکومت اپنی رٹ اور قانون کے تحت کس طرح رٹ قائم کرے گی۔ پورا من احتجاج ہے۔ کیسے کریں گے سر؟ اچھا پھر مجھے بتائیں نا، میرے ڈائریکٹ سوالوں کا ڈائریکٹ جواب دیں، بیکاز یو آر ویری گڈ ایٹ دیٹ۔ مجھے بتائیے لیڈرشپ کو ابھی تک پکڑا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ شاید یہ آپ کے کہنے سے یا سوچنے سے پہلے کوئی ایسی خبر آپ کے آ جائے؟ So there are a lot of things which are جو ہم نہیں بتا سکتے آپ کو۔ ویٹ اینڈ سی پالیسی کہہ رہے ہیں شہریار افریدی، ویٹ اینڈ سی فار واٹ؟ کس چیز کا ویٹ ہو رہا ہے؟ بھائی کوئی چیزیں ایسی ہیں مہر صاحبہ جو تھوڑی ڈیلیکٹ ہے، سینسٹیو ہے، ڈیلیکیسی سے سنبھالنا ہوگا، لیکن ہم اپنی رٹ قائم کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ میرے ادارے کو
کل فوج کو افواج کو میرے پرائم منسٹر کو یا اپوزیشن کو یا میڈیا کو کوئی 500 آدمیوں کا جھتا گالیاں دینا شروع کر دے اور کسی کے گردن میں چھری رکھ دے اور کہے یہ سب چیزیں قانون کو چینج کر دو, ڈیسیژن کو چینج کر دو. سپریم کورٹ کے ہم نے فیصلہ کیا ہے, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے اوپر ناٹ اونلی کہ وہ چیف جسٹس کے منصب پہ بیٹھے, ان کے اوپر پوری پاکستانی قوم نے لبیک کیا ہوا ہے. وہ ہمارے ہیرو ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی جہالت کے تحت گمراہ کر دیں لوگوں کو. یہ تو بچے گمراہ ہوئے ہیں 22-24 سال کے, جنہوں نے ایکسائٹمنٹ موٹر سائیکل چلائی ہے. میرے بھائی پاکستان دیکھیں نا, موٹر سائیکل جلانے والے, دکانیں توڑنے والے, گاڑیوں پہ حملہ کرنے والے, وہ زیادہ سنگین جرم ہے یا جو جن القابات سے نوازا ہے, جو میوٹنی کے اوپر اکسایا ہے, جو بغاوت کے اوپر اکسایا ہے. سو مائی کوسچن از, چاہے پاکستان پینل کوڈ ہو, چاہے آپ کا اینٹی ٹیررزم کوڈ کا سیکشن 7 ہو, are we going to see FIRs, are we going to see these sections involved, and are we going to see arrests? And what are we waiting for, sir? خاک میں بدہن, اللہ معاف کر دے, میرے منہ میں خاک. اگر کوئی جانی نقصان ہو گیا in the meantime, sir, wait and see policy کو کون ایکسپلین کرے گا؟ دیکھیں مہر صاحبہ, ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ دوسرا آپشن ہے کہ ہم گولیاں برسا دیں. ہمارے پاس دوسرا آپشن کیا ہے؟ there are certain things جو ایز گورنمنٹ میں بیٹھ کے آپ کو ٹی وی پہ آپ نہیں بتا سکتے. بڑا ڈیٹیل ڈیپتھ میں اپنی جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے اس کے ساتھ تحت پروگرامز ہیں جو شاید شہریار آفریدی صاحب بتا رہے, وہ بھی آپ کو میری طرح ان جنرل موٹا موٹا جواب دے کے نکل رہے ہیں. صاحب آپ کو بتانے کو تیار ہیں سر, آپ کیبنٹ ممبر ہیں, شاید آپ کی اپنا بھی ایڈوائز دے سکتے ہیں اگر آپ کو لگے ان کی بات میں تھوڑا لاجک ہے. ہاں دیکھیے فیصل, میں اب جلدی میں 2 چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہری زندگی کو چلتا رکھنے کے لیے بعض کراسنگز, بعض جگہیں ہیں جو کہ آپ کے لیے بڑی اہم ہے, جس طرح فیض آباد کا تھا. ان جگہوں کو جلوسوں سے نکلنے سے پہلے سیکیور کیا جاتا ہے, وہاں پہ ٹروپس پلیس کر دیے جاتے ہیں تاکہ دھرنے والے یا وہ جو مجمع آنا چاہتا ہے وہ وہاں پہ جمع ہو ہی نہ سکے, وہ جمع نہ ہو سکے. دوسرا یہ ہے کہ کوئک ریئیکشن فورسز رکھی جاتی ہیں, جہاں کہیں خبر ملے کہ کوئی گھراؤ جلاؤ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں آپ ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ بے شک فائرنگ کریں ہوا میں, وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. اس کی مثالیں آپ نے موٹر وے پہ بھی دیکھی. تدابیر بتا رہے ہیں کہ جب کل کو پھر دھرنا ہونے جائے گا تو پھر the rate of the state is to ensure that this never happens again, sir. بالکل they're saying کہ جو slay کیا the perpetrators ان کو وہ تب ہوتا, دو کیسے کردار پہنچانا ہمارا کام ہے. یہ بالکل صحیح مہر صاحب آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. فیصل واڈا صاحب تک چند لوگ, تو برائے مہربانی چند لوگ نہیں ہے, 5 دن تک سارا ملک مفلوج رہا, تو یہ چند لوگ والی ٹرمینالوجی چھوڑیں, تھوڑا سنجیدہ. دوسرا, فضل الرحمان صاحب 11 سال رہے, وہ الیکٹ ہو کے آئے تھے. آج فیصل واڈا صاحب یا دوسرے لوگ وہاں رہتے ہیں, تو مجھے حق نہیں ہے کہنے کا کہ یہ کیوں رہ رہے ہیں. تو وہ الیکٹ ہو کے آئے تھے, جو بھی آئے گا وہ رہے گا. اور تیسری یہ بات انہوں نے کہی کہ جج صاحب ہمارے ہیرو ہیں, ان کے ہیرو انہیں پکار رہے ہیں کہ آ کے بنی گالا والا اپنا جرمانہ جمع کرائیے, تو اپنے ہیرو کی بات مانیں اور وہ جرمانہ جمع کرائیں اور اس سے باہر نکلیں. مہر صاحبہ, نمبر 1 میں منسٹر انکلیو میں نہیں رہتا ہوں, اللہ نے مجھے خود کفیل پروردگار کرم سے مجھے بنایا ہوا ہے. نمبر 2 یہ کہ میں الیکٹ ہو کے ایلیجیبل ہوں کہ میں اس گھر میں رہوں. آپ کو میں گارنٹی سے پروف کر کے دے سکتا ہوں کہ جب وہ الیکٹ نہیں تھے تب بھی اسی خزانے پہ پل رہے تھے. میں غلط بات کروں. بہت شکریہ. I mean, you know, the issue is not about Maulana Saab or not Maulana Saab. The issue here is about rule of law. It's about, of course, sovereignty اس ملک کی, اس ملک کے اندر کتنی certainty ہے کہ applicability of law ہوگی کہ نہیں ہوگی. The government still insists ہو کے کر کے دکھائیں گے, and we wish them the best of luck. آج کے لیے اتنا ہی. Good night, اللہ حافظ.